بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان. پروگرام فوکس ٹوڈے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جوڑی جو ہے پیئر آج بھی ہمارے ساتھ کمال حسین شاہ صاحب موجود ہیں. سینئر صحافی بھی ہیں, جرنلسٹ, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. تو ہمارا مختلف ٹاپک پہ, ہمارے مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. آج جس ٹاپک جو کو ہم نے چوز کیا ہے, چنا ہے, وہ ہے کرپشن. ملک میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی, کرپشن, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس پہ ہماری بات چیت ہوگی کہ کس طریقے سے کرپشن ملک میں کی جاتی ہے, کس طریقے سے ملک میں اداروں کو مطلب اس کرپشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج برے حالات سے ہم دو چار ہیں. تو اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے. تو جی کمار شاہ صاحب بہت شکریہ. اور اس طرح کہ شاہ صاحب جتنی کرپشن کی خاتمے کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, مطلب اسی حساب سے کرپشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نئے طریقے جو ہے نا وہ کرپشن کے ایجاد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ویسا ایک چیز دیکھیں کہ آپ جب حرام دے کے, جب ایک بندہ 16 لاکھ 20 لاکھ روپے دے کے حرام دے کے بھرتی ہوگا, ساری زندگی حرام کھائے گا. جس ملک میں نوکریاں بکتی ہوں, سیٹیں ایجوکیشن کی بکتی ہوں, 2 نمبر دوائیاں کرپٹ وہ آپ پاس کی جاتی ہیں, تو وہ کس طرح سیدھا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو سیٹ, غریب آدمی کس طرح 16 لاکھ 18 لاکھ دے کے ایک سیٹ پہ بھرتی ہوگا؟ اتنی ٹیکنیکل طریقے سے. اور جو 16 لاکھ 20 لاکھ ایک دفعہ حرام دے کے بھرتی, وہ 16 لاکھ بھی نہیں سے پوری کرے گا. وہ نسل کس طرح ٹھیک ہوگی؟ پورا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نظام کی سختی نہیں ہے. اور ہم میں جو, کیونکہ ایسا شاہ صاحب دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑی مہم کر رہے ہیں, بڑے وزراء جو ہے وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بڑی کرپشن ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جبکہ اگر ہم ان کے محکموں کی طرف ہی چلے جائیں, ان وزراء کے محکموں کی طرف چلے جائیں, تو ان میں اتنی بڑی کرپشن ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. جب ان کی وہ اس کا پورا ڈیٹا نکالے, بندہ ڈیٹا دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. راجہ صاحب دیکھیں جی, سے نو کرپشن آج دن بھی ہے, عالمی اینٹی کرپشن ڈے بھی ہے آج. اس والے دیکھیں ایک پروگرام بھی. راجہ صاحب کرپشن کے کس لیول پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ کون نہیں لیتا. کک بیک کس طرح لیتے ہیں آپ؟ ٹھیکیدار کو دیکھیں, گورنمنٹ کا ٹھیکہ لیتا ہے, پہلے کمیشن 15 سے 20 5% 3% کمیشن دیتا ہے. اور بعض ناظمین میرے دوست ہیں, انہوں نے بتایا شاہ صاحب اس طرح کمیشن ڈیوائڈ ہوتا ہے. شاہ صاحب اس میں دیکھیں ہمارا جو قومی اور صوبائی محکمے جو جی وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے وہ کرپشن کرتے ہیں ٹھیکوں میں. کس طرح راج صاحب کریے مجھے ایک بات بتائیں, آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے بھی ہیں, صاحب علم بھی ہیں, اور دین میں بھی آپ راج صاحب ان لوگوں کا حج کس طرح ٹھیک ہے, کس طرح ان کی نمازیں قبول ہوتے ہیں, کس طرح یہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے, کیا آیا ان کی روزی حلال ہے؟ شاہ صاحب بڑی سمپل مثال ہے کہ نماز جو ہے, نماز مطلب اس میں برائی سے روکتی ہے. اگر آپ برائی جو ہے آپ کی کنٹینیو چل رہی ہے, آپ رشوت, کرپشن, مطلب تمام آپ میں جو فعل وہ موجود ہیں, جی, تو اس میں شاہ صاحب پھر آپ کی وہ نماز تو پھر نہ ہوئی نا. راجہ صاحب وہ ان کی نماز پڑھنے کا فائدہ تو نہیں کہ اگر آپ کرپشن بھی کر رہے ہیں, بدیانتی بھی کر رہے ہیں, سارے معاملات آپ یہ ملاوٹ, یہ دیکھیں کرپشن یہ ملاوٹ ہی ہے نا. اور ملاوٹ کے بارے میں کیا کہا ہے جو ہم میں نہیں ہے نا. اب جس طرح یہ سیٹیں بکتی ہیں, اب مجھے بتائیں عام بچے کو کس طرح روزگار ملے, عام بچہ کس طرح پیسے دے کے 16 لاکھ 17 لاکھ روپے دے کے سیٹ پہ بھرتی ہو. اس طرح کی کرپشن, میں نو ڈاؤٹ ہم پرائم منسٹر پاکستان کا ویژن ہے, ہم کہتے ہیں کچھ بھی بےمانی نہیں کرتے, چلے وہ ایک لیول کے ایک معروف سیٹ ہوتی ہے, لیکن نیچے تو مینجمنٹ ٹھیک کریں نا جی. جب تک یہ آپ کے دفتر کے بیٹھے ہوئے بابو ہیں, ان پہ چیک اینڈ بیلنس کریں. یہ 1.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, ان کے 85 کروڑ 85 ارب کے اثاثے کس طرح بنتے ہیں, آپ ان پہ کب چیک اینڈ بیلنس کریں؟ اسی طرح سوری راج صاحب, ٹی اے ڈی راج صاحب چیک کریں, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ٹی اے ڈی کھاتے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں, یہاں جا رہا ہوں, مفت کی ٹی اے ڈی کھاتے ہیں. پھر میڈیسن کے کاموں میں, پھر آپ ایجوکیشن میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ساری چیزیں, ٹھیکیداری نظام میں, ٹھیکیداری. اسی طرح محکمہ مال میں اگر آپ آ جائیں, ٹھیک ہے جی, محکمہ مال میں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جی یہ سسٹم چینج ہو جائے گا, کر دیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے جو فرد بڑی معمولی سی رشوت پہ مل جاتا تھا, اب وہ اس کی قیمت بڑھ گئی, اب اس کے ریٹ بڑھ گئے. اب مجھے بتائیں, سب سے پہلے تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے. اب ایک بندے کی آپ 25,000 تنخواہ لگائیں, وہ بیچارہ صبح سے شام تک, پہلے تو آپ ان کی تنخواہ بڑھائیں, دیکھیں آپ ان کی سوٹیبل تنخواہ سہولتیں دیں. اور پھر راجہ صاحب یہ نیچے سے اوپر تک پیسے لے کے جاتے ہیں, وہ خود نہیں کھاتے. کیوں فون کر دیتے ہیں 100 ڈبے لے آنا, 10 بندوں کو کھانا لے آنا, فلاں بندے کے لیے ریسٹ ہاؤس بک کر, وہ بیچارے کس طرح کریں؟ شاہ صاحب اسی طرح پولیس کی طرف اگر آ جائیں, پولیس کو بھی بڑا دعویٰ ہے جی بہت کرپشن ہے, یہ بہت کرپشن کر رہا ہے, یہ چیز ہے وہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی پولیس کرپشن نہیں کر رہی ہے اس حساب سے.
نہ اس کیوں؟ کا بہتر ایریا ہمارے مطلب دو چیزیں اس طرح ہیں شاہ صاحب، ان کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہاؤس لینڈ ان کو نہیں ملتا، بچوں کا ان کے اچھا بچوں کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو آپ کی یونیفارم کے پیسے نہیں ملتے، اور 24 گھنٹے راج صاحب میں تھانوں میں جانتا ہوں بڑے اچھے پڑھے لکھے لڑکے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. اسی طرح جو موبائل استعمال کی جاتی ہے اس میں بھی بڑا لمیٹڈ پیٹرول دیا جاتا ہے سر. تو پھر جو تفتیش کے لیے خصوصی طور پہ جو آپ کو پتا ہے شعبہ تفتیش جو ہے نا وہ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، انہیں پیسے نہیں دیتے، ان کو بھی پیسے نہیں دیتے، وہ کیسا چل. اب دیکھیں موٹر وے کیوں اچھا ہے، میں موٹر وے کی حوالدار پراپر کام کا 85,000 پلس اس کی سیلری بنی ہے، جبکہ یہاں پہ سب انسپیکٹر کی یہاں پہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اوپر والے لوگ اور کرتے ہیں، نیچے والے کے اور نظام ہے. جب تک نظام ایک نہیں ہوگا، پراپر سیٹ اپ نہیں ہوگا، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. سزا اور جزا کا جب تک کرپشن ہے تو ہم دنیا میں دیکھیں بےمانی کتنے نمبر پہ ہیں. عدل انصاف میں ہم کس طرح نیچے آ رہے ہیں. اس نے پروگرام میں خود اپنے ہمارے سابقہ صدر سپریم کورٹ بار صاحب نے کیا کہا ہے کہ ہمیں کس طرح گراوٹ ہے اور کس طرح ہم نیچے آ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے لیول، اور یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمیں عالمی سطح پہ بڑے بڑے ٹھیکے، بڑے بڑے معاملات جو ہمارے نیشنل، وہاں پہ بھی اب بڑا ایشوز پہ ہماری جو مثلا مختلف ہم معاہدے کرتے ہیں اس میں ہماری کس حد تک جو ہے نا یہ اپنے ذات اور کمیشن اور یہ چیزیں ساری ہم نے رکھی ہوئی، اور پھر وہاں جا کے ہمارا کیا امیج بنتا ہے بیسیکلی. لیکن اب دنیا کا جو ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ہم پہ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک طرف ہم کرپشن کی بڑی ریٹ لگا رکھی ہوئی ہے ہم نے کہ جی ہم کرپشن ختم کر رہے ہیں، کرپشن ختم کر، اور اسی حساب سے کرپشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے جو ہمارا، میں ایک مثال دوں گا پنڈی رنگ روڈ کی، اس میں دیکھ لیں بڑے بڑے نام اس میں سیدان بنے آئے ہیں ان کے ساتھ. اچھا اسی طرح باقی بھی آپ کی شاہ صاحب ہمارا کے بی کے میں جو ہمارا بی آر ٹی منصوبہ ہے، یہ دوسرے منصوبے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ چیز بتائیں. دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پہ کئی صوبائی قومی محکمے جو کام کر سکتے ٹھیکیدار کام کرتے ہیں، وہ ٹھیکیدار 2 سے 3%، 4% کمیشن دیتے ہیں کہ نہیں جی؟ وہ کمیشن کیوں لیتے ہیں؟ وہ حرام ہے کہ نہیں؟ وہ محکمے نیچے سے لے کے اوپر تک ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے. وہ جب 3 سے 4% اپنے پیسے نکالیں گے تو وہ پیسے کم کریں گے نا جی. گورنمنٹ کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارے اداروں کو سب کچھ پتہ ہے، کیوں نہیں ایکشن کرتے؟ بیٹھ کے کوئی لائمل ہی نہیں ہے. شاہ صاحب کھلے عام جب ان کو چیک دیے جاتے ہیں کام کے تو اس میں وہ پہلے کمیشن دیتے ہیں ان کو، وہ کمیشن جو طے شدہ کمیشن ہوتا ہے تب ان کو چیک ملتے ہیں. اچھا اس حالات میں اب دیکھیں نا، اب آ جائیں کاموں پہ، ترقیاتی کام جی وہ غیر معیاری ہے. وہ غیر معیاری کیوں نہیں ہو شاہ صاحب؟ وہ بیچارہ 10 دفعہ ٹھیکیدار پیسے دیتا ہے جی، وہ نیچے سے اوپر سے جاتے تک اپنے پیسے. ٹھیکیدار بھی بے ایمان ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی بے ایمان ہے، لیکن وہ بل پاس کرانے کے لیے تو اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. اب وہ کیوں نہیں کلیئر کرتے؟ اب وہ 30%، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بڑی ٹیکنیکل. اور پھر میں نے دوبارہ کہتا ہوں جب ایک اسٹرکٹ نظام ہوگا، سخت سزا و جزا کے کام ہوں گے، اور یہ ملاوٹ والے لوگوں کو جب تک ہم سخت سزائیں نہیں دیں ختم نہیں ہوگا. پھر جو بھرتی ہوتے ہیں وہاں پہ دفتروں، وہ جب پیسے دے کے بھرتی ہوگا تو وہ آگے کس طرح ٹھیک کرے گا؟ بنیادی غلط ہوگی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو محکموں کا جو حال ہے، جو بھرتیوں کا جو ہے بڑا میرٹ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ میرٹ ہے، لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں بھی میرٹ نہیں ہے شاہ صاحب. اس وقت نوکریاں بھی بکتی ہیں، آپ کی ٹرانسفریں بھی بکتی ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ جگہ کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کیا ریٹ ہے، کس جگہ پہ کیا ریٹ ہے. جس طرح پہلے آپ فاٹا میں پولیٹیکل ایجنٹ لگتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ان ایجنسیوں میں دیکھتے تھے کہ کون سی جو ایجنسی ہے اس میں بڑا ہوا ہے، تو اس حساب سے اس ریٹ کے حساب سے ان کا وہ ہوتا تھا. اب وہ چلو الحمدللہ چلو وہ اب صوبے میں نظام ہو گیا ہے، ایک وہ بڑی کرپشن اس حساب سے ختم ہو گئی. لیکن یہ چھوٹی کرپشن ابھی جاری ہے، وہاں پہ لوگوں کو ادھر ادھر، کیونکہ ظاہر ہے ان کی افادیت تو ختم نہیں ہوئی نا. اب وہ ڈسٹرکٹ بن گئے لیکن ان ڈسٹرکٹ کی افادیت تو اسی طرح ہے نا، تو اس حساب سے ہی انہوں نے وہ وہاں پہ. بالکل. دوسرا راج صاحب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو بے ایمانی ہے، اب یہ جب 2 نمبر کام سے چیزیں آگے لے گئے، یہ کس طرح نظام سیدھا کریں گے؟ اور جہاں پہ ہوئی کرپشن یا ملاوٹ ہو تو وہ کبھی بہتر ہو سکتی ہے. بات یہی ہے کہ اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور سختی کی ضرورت ہے. اور کرپشن یہ ہے کہ جب تک یہ پیسے کھاتے رہیں گے، جب ایک بندہ پیسے دے کے بھرتی ہوگا، پیسے دے کے آگے کام کو کس طرح نظام بہتری لا سکتا ہے؟ تو پرائم منسٹر سے بھی ہم کہیں گے، سی ایم سے بھی کہیں گے. دیکھیں یوتھ کا بڑا یقین تھا پرائم منسٹر پہ، لیکن وہ ابھی تک فل نہیں کر سکے. لیکن ٹاسک فورس بھی بنائے ہیں وہ. یار ان کا نظام ایسا ہے، اس ملک میں جتنی یہ ہماری کرپشن سول میں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کہہ سکتے. آپ دیکھ لیں کس طرح کر رہے ہیں شاہ صاحب. کسی بھی ادارے کو آپ مطلب آپ جس ادارے کی طرف، جس ادارے کو کہ ورک الٹائیں تو وہاں پہ کرپشن ہی ملے گی آپ کو، کوئی بھی ادارہ. یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے جس وجہ سے آج ہم ہر آنے والے دن میں ہم جو ہے نا وہ بجائے ترقی کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. آج معاشی طور پہ ہمارا برا حال ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کرپشن کی وجہ سے. بہت شکریہ شاہ صاحب.
امید ہے جی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہمارا جو ٹاپک تھا کرپشن تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں بہت کرپشن کا جو ہے نا وہ بول بالا ہے, اور کرپشن کے خاتمے کے بھی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. منسٹر جو ہے وہ پریس کانفرنسوں میں بھی بڑی کرپشن خاتمے کے دعوے کار ہے, لیکن اس کے برعکس کرپشن ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور کرپشن در کرپشن اور کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں بہتری یہ ہے کہ کرپشن تبھی ختم ہوگی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا قانون آ جائے گا, اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کا قانون آ جائے گا, پھر جزا و سزا جب پراپر طریقے سے ملے گی تو یہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے. دوسری صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. پروگرام پسند آئے تو اسے آپ سبسکرائب بھی کریں, ہمارے چینل کو بھی اسی طرح لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں. ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تاکہ ہم اس چیز کو دور کریں, اور آپ کی جو بہتری کی جو ہمارے ایک ایشو ہوتا ہے, ہم اس ٹاپک پہ مختلف ایشوز پہ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ عام آدمی کی آواز جو ہے ہم بن سکیں, اور عام آدمی کی آواز جو ہے ہمارا بہانوں تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.